ارشاد بھٹی صاحب یہ جو شیخ رشید صاحب نے تنقید کی تھی دو پارٹس ہیں اس کے. ایک انہوں نے کہا کہ میں جاتا تھا تو شہباز شریف صاحب پہلے ملاقات ہے. یہ کوئی ڈھکی جو بھی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے ملنا ملاقات کرنا وہ تو خیر اور بات ہے, لیکن جو کانٹیکسٹ تھا رادر شیخ رشید صاحب کا وہ تو یہ تھا کہ معاملات کی بہتری کے لیے اور کوئی سیٹنگ شوٹنگ کرنے اپنی شہباز شریف صاحب جاتے تھے, اور آج بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 کے زاویے پہ لیٹے ہوئے ہیں اور یہ کر دیا وہ کر دیا. اگر ایسا ہے بھی تو شہباز شریف صاحب کون سا غلط کام کر رہے ہیں؟ اچھی بات ہے اگر وہ اپنے تمام حلقوں سے تعلقات اچھے رکھے ہوئے ہیں تو. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی شان ہے, اللہ کی شان ہے. یہ وقت ایسا آتا ہے قسم سے کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ آج میرے لیفٹ رائٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور اداروں کے پاسبان ہیں, یعنی یہ جو اداروں کے تحفظ کے لیے جو سربکف ہیں, یہ کل اسی طرح میرے لیفٹ رائٹ پاکستان تحریک انصاف کے بیٹھے ہوتے تو کہتے تھے بس کرو یار, اداروں کو نہ ملائن کرو, ادارے ہمارے ملک کی بڑی ضامن ہے اور عمران خان صاحب سے نیچے تک, اور یہ ادھر آج یہ لگے ہوئے ہیں. اور یہ ناز بلوچ صاحب آپ بھول گئی ہیں کہ اینٹ سے اینٹ بجانا عمران خان نے نہیں کہا تھا. بہرحال کس کس کو کیا کیا یاد کرائے, چپ بھی کر جاتا ہے بندہ. تو شیخ رشید صاحب کو میں نے پوچھنا یہ تھا کہ شیخ رشید صاحب ایک تو جو بندہ 15 وزارتیں بھٹی صاحب ایک بات آپ کو بتاؤں سر, ایک بات آپ کی اجازت سے, جس دن زرداری صاحب نے یہ فرمایا تھا نا جی اینٹ سے اینٹ بجانے والی بات ہے, آپ کو یاد ہوگا اس سے 1 یا 2 دن کے بعد یہی پیپلز پارٹی کے دفتر میں پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگوائے تھے راجہ پرویز اشرف صاحب نے. تو یہ بھی ہوتا ہے نا, فوری طور پر غلطی کی تصحیح بھی ہو جاتی ہے. ہاں نہیں, اور فار ایگزامپل یہ ہماری تاریخ بڑی عجیب و غریب ہے. اس تاریخ میں تو پڑھتا ہوں تو شرم آتی ہے کہ فار ایگزامپل یہ تو ساروں کو پتہ ہے کہ 2-4 جملے پھر میں اس پہ آتا ہوں. بھٹو صاحب جو تھے, سکندر مرزا صاحب نے ان کو لانچ کیا اور ایوب خان صاحب کے وہ ڈیڈی کہتے تھے, دونوں ایک میجر جنرل تھا ایک فیلڈ مارشل تھا, لیکن انہوں نے سکندر مرزا کو تحریری طور پہ کہا کہ آپ قائد اعظم سے بڑے سیاستدان ہیں, جو 4 وزیر اعظموں کو کھا گیا تھا سکندر مرزا. اور فاطمہ جناح صاحبہ کی جو الیکشن کمپین کے صدر ایوب کی طرف سے مہم انچارج بھٹو صاحب تھے. اب آگے ضیاء الحق صاحب آ جائیں, نواز شریف صاحب, اور وہ سارا چھوڑ کے جب جنیجو حکومت برطرف ہوئی تو نواز شریف صاحب ضیاء الحق کے ساتھ تھے, اور جب پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت برطرف کی تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ویلکم کیا تھا. اور بے نظیر بھٹو مساق جمہوریت کر کے کہ سرونگ جنرل کو نہیں مل رہا, بے نظیر بھٹو صاحبہ دبئی میں مل رہی تھیں, اور 12 ملاقاتیں کی تھی چودھری نثار اور شہباز شریف صاحب نے. اور ایک دن اسمبلی میں پوچھا گیا کہ جب آپ وہ جن کیانی صاحب کو وہ ملتے ہیں تو نواز شریف صاحب نے کہا مجھے نہیں پتا. اور زبیر صاحب گلاب جامن کس کے پاس کھانے گئے تھے, خواجہ آصف صاحب کس کو فون کیا تھا کہ میں الیکشن ہار رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب کا یہ بیان کہ میں الیکشن سے 1 مہینہ پہلے وزیر اعظم بن چکا تھا, کابینہ کے نام فائنل ہو چکے تھے. یہ کہاں ہو چکے تھے؟ تو یہ حقیقت ہے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں شیخ رشید صاحب وہاں کیا کرنے جاتے تھے؟ وہ تو چلو ایک بقول آپ کے کرپٹ آدمی وہاں بیٹھا ہوتا تھا, اور کرپٹ آدمی کی وجہ سے آپ کی اعلیٰ کردار والے انسان کو انتظار کرنا پڑتا تھا. آپ دوسری دفعہ کس منہ سے جاتے تھے وہاں؟ اور پھر دوسری بات ہے کہ آپ کی ساری عمر کیا رہا ہے, مسلم لیگ نون, پرویز مشرف, کاف لیگ, عوامی لیگ, تحریک انصاف, کوئی اور حکومت بھی آ جائے گی تو یہ ان کے بھی اتحادی بھی ہو جائیں گے, پیپلز پارٹی سمیت سارے. تو آپ کا کیا رہا ہے, آپ کا ترہ امتیاز کیا رہا ہے؟ ترہ امتیاز رہا ہے کہ ان کی باتیں, وہ یہ ہو رہا ہے تو سوئی گر رہی ہے, تو سوئی چڑھ رہی ہے, تو سوئی گر رہی ہے. اب آخری بات وہ جو انہوں نے بلاول بھٹو صاحب کی بات کی کہ بڑی اچھی بات ہے, انہوں نے خارجہ پالیسی کی, ینگ آدمی ہیں, اللہ ان کو ترقی دے, اور میری بڑی خواہش ہے. لیکن انہوں نے 2-3 کام بڑے اہم کی. ایک تو روانڈا کا دورہ ملتوی کر دیا, ہمارے لیے بہت مہربانی ان کی کہ وہ نہیں گئے روانڈا. دوسری بات یہ کہ یہ جو سعودی عرب سے پیسے زیادہ ملنے کی امید ہے, یہ پتہ کریں کہ کس کی وجہ سے ہیں. چین کے جو پیسے ہمارے بینکوں میں آئے ہیں, یہ ذرا پتہ کریں کہ کس کی وجہ سے ہیں. اور پھر دوسری بات ہے کہ بڑی صاحب آپ کھل کے کہہ دینا کہ پاکستان کی فوج کی وجہ سے ہیں, جنرل باجوہ صاحب کی وجہ سے ہیں, ان کی کوششوں کی وجہ سے ہیں. نہیں, وہ میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ اب میں کس کو روکوں گا کہ جب وہ اقتدار سے نکلے گا تو وہ گالیاں دے گا. ٹھیک ہے, کارکے ہو,
وہ کریں، فینس وہ کریں، اس کے بعد سینڈک وہ کریں، اس ریکوڈک وہ کریں، قطر کے پاؤں وہ پڑیں، سعودی عرب کے پاؤں وہ پڑیں، چین کے پاؤں وہ پڑیں، یورپ میں وہ اللہ نہ کرے ہمیں کسی کے پاؤں پڑنا پڑے. لیکن ایسا آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کے گڈ آفس استعمال ہوتا ہے، بالکل بات ٹھیک ہے، ملک کے لیے ہوتا ہے، بڑی اچھی بات ہے. ناز ملوچ صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہی ہیں کوئکلی؟ جی میرے وقت کرنا. جی منیب، میں اس بات پہ رسپونڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو سیاسی شخصیت اور جو قداور شخصیت ان کی رہی ہے، آج تک ذوالفقار علی بھٹو دلوں میں کیوں زندہ ہیں یہ مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی کیا قربانیاں ہیں پاکستان کے لیے، اور آخر وقت تک حب الوطنی کا انہوں نے جو مثال قائم کی، وہ کوئی اور اتنا بہادر لیڈر کوئی ہو نہیں سکتا پاکستان کے اندر. آپ کے سامنے موجود ہے. کیوں ہم بھول جاتے ہیں، آئی تھنک کچھ میموری کا فقدان ہے، بھول جاتے ہیں کچھ باتیں کہ ریفرینڈم میں کس نے پرویز مشرف کا ساتھ دیا تھا اور اس کے بعد پھر بعد میں معافی مانگی تھی کہ جی میں نے غلطی کر لی ہے. تو غلطیاں جو عمران خان صاحب کے حصے میں جو ان کے پلے میں جو چیزیں ہیں ان کو تو تاریخ جو ہے فراموش کر جاتی ہے، لیکن جو ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایک نیوکلیئر اٹامک قوت بنایا، جو پاکستان کو آئین پاکستان 1973 کا دیا، ان کی خدمات سے کوئی ڈینائل نہیں ہے. جان کی قربانی دے کے بھائی ایک جملہ کہ انہوں نے تو